بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ہم نے آج تراویح میں قرآن کریم مکمل کر لیا، اور یہ قرآن کریم صرف قراء حضرات اور حفاظ کا جنہوں نے قرآن سنایا ہے صرف ان کا ختم نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی ختم ہے۔ آپ لوگ تو امام حضرات کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب مبارک ہو، آپ کا قرآن ختم ہو گیا۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا قرآن ختم ہو گیا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ حضرات کا فریضہ یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے قرآن سنیں۔ امام کا فریضہ یہ ہے کہ تراویح میں قرآن سنائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ مقتدی کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ یہ جو امام پڑھ رہا ہے یہ گویا آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہے، سب کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے یہاں جس طرح امام کو ثواب مل رہا ہے پڑھنے کا، آپ پیچھے خاموشی سے سن رہے ہیں، گویا آپ سب نے بھی اللہ کے سامنے قرآن ختم کیا ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے، قرآن سننا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سب مبارکباد کے مستحق ہے کہ آج آپ کا قرآن ختم ہوا۔ میرے دوستو، قرآن کے حوالے سے ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے گزشتہ ادوار میں بھی کتابیں نازل کی ہیں، صحائف نازل کیے ہیں، تورات آئی، زبور اللہ نے نازل کی، انجیل اللہ نے نازل کی، صحائف اللہ نے اتارے انسان کی ہدایت کے لیے۔ یہ جو باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ باڈی کیسے استعمال ہوگی، اس کی استعمال کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کر کے انسانیت کو بتلایا ہے کہ ان تعلیمات کے مطابق سر سے لے کر پیر تک اپنی اس باڈی کو استعمال کرو۔ آپ گاڑی خریدتے ہیں، ہم سب کے پاس گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، کسی کے پاس بہت اچھی ہے، کسی کے پاس بہت ہی قیمتی گاڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس 10,000 پاؤنڈ کی ہے، 20 کی ہے، 25 کی ہے، 40 کی ہے، 50 کی ہے۔ لیکن جو گاڑی آپ خریدتے ہیں اس گاڑی کے ساتھ ایک کتاب بھی آتی ہے، اور اس کتاب کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ اس کتاب کے مطابق آپ اس گاڑی کو استعمال کریں گے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی یہ گاڑی میری ہے، میں نے 50,000 پاؤنڈ کی خریدی ہے، میری مرضی ہے، میں جس طرح استعمال کروں، میں آزاد آدمی ہوں۔ بلکہ جو کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق پانی کہاں ڈالنا ہے تو پانی والی جگہ پانی ڈالنا ہے، آئل والی جگہ آئل ڈالنا ہے، پیٹرول والی گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، ڈیزل نہیں ڈالنا، ڈیزل والی میں پیٹرول نہیں ڈالنا، ورنہ آپ سب جانتے ہیں گاڑی خراب ہو جائے گی۔ آج تک آپ نے کوئی انسان ایسا نہیں سنا جو یہ کہتا ہو کہ جی میری گاڑی ہے، میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، میری مرضی ہے، میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالوں، ڈیزل کی جگہ پیٹرول ڈالوں۔ سنا ہے آپ نے؟
ٹھیک ہے بھائی، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا بدن تو گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے۔ گاڑی کیا، یہ پوری دنیا اگر کوئی ہمیں دے، آپ اپنی ایک آنکھ دے سکتے ہیں؟ آپ سے کہا جائے جی ہم آپ کو پوری دنیا کی حکومت دیتے ہیں، اپنی 2 آنکھیں ہمیں دے دیں، آپ دینے کو تیار ہوں گے؟ کوئی بھی دینے کو تیار نہیں۔ یہ پارٹس جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ یہ مشینری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے استعمال کے لیے کتابیں بھی اللہ نے بھیجی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ انسان کو جا کر بتاؤ تمہیں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کیسے چلنی چاہیے، سوچ کیسی ہونی چاہیے، دل میں کیا ہونا چاہیے، پیٹ میں کیا ڈالنا چاہیے، کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے امت کو دی۔ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے امت کو بتایا۔ اب میں پوری تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکتا، 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، لیکن اس کی عقل محدود ہے۔ جس طرح ہماری نظر محدود ہے، ہماری سماعت محدود ہے، عقل بھی محدود ہے۔ محدود چیز کے اندر لامحدود نہیں آ سکتا، محدود ہے وہ۔ اب اس کو استعمال کرو، کیسے استعمال کرنا ہے؟ فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے غور و فکر کرنے کی، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، خدا کی ذات میں فکر مت کرو۔ اللہ کیسا ہے یہ نہیں معلوم ہمیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے۔ اس قسم کی سوچ اللہ کی ذات کے بارے میں، انسان کی عقل محدود ہے، وہ ایک حد سے آگے سوچ نہیں سکتی ہے، سمجھ نہیں سکتی ہے، اس کو سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ دی ہے، سوچ دی ہے، اور پھر اس مخلوق میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ اکبر، پھر اپنے خالق کو پہچانو۔ یہ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں، یہ غور و فکر کرتے ہیں مخلوقات کے اندر، لیکن وہاں پر خالق تک آگے نہیں پہنچتے، وہاں سٹک ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ غور و فکر کر کے خالق تک پہنچو۔ اس کریشن میں فکر غور کرنے کے بعد یہ تمہاری فکر و غور تمہیں اللہ کی طرف لے جائے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے سائنس کو ریجیکٹ نہیں کیا، جس نے مخلوق میں تحقیقات کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ اب قرآن تو عجیب انداز سے ہمیں دعوت دیتا ہے، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اللہ اکبر، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ ہم نے آنکھیں دی ہیں ان کو، آنکھوں سے دیکھے، غور و فکر کرے۔ ذرا اونٹ کو تو دیکھو، اللہ نے اونٹ کو بنایا کیسے، غور و فکر کرو۔ پھر اونٹ، عربوں میں اونٹ بہت تھے، اس زمانے کی سواریاں تھی، اس میں غور و فکر کرو۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو اللہ نے کیسے اٹھایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ اللہ نے کیسے نصب کیے ہیں، یہ کیسے نصب کیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ زمین اللہ نے کیسے بچھائی ہے۔ ذرا غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ تو دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے، مخلوق میں غور و فکر کرو۔ مسلمانوں کو ایک زمانہ تھا کہ مسلمان تحقیقات کرتے تھے، مسلمان ریسرچ کرتے تھے، مسلمان سائنٹسٹ تھے، مسلمان ڈاکٹر تھے، مسلمان بڑے بڑے محقق تھے،
اس لیے کہ وہ غور و فکر کرتے تھے مخلوق کے اندر، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے خالق نے پیدا کی ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے اندر رہتے ہوئے سائنسدان تھے، مذہب مسلمان ہو کر محقق تھے، اور پھر ہم پر ایسا دور آیا کہ ہم نے تحقیق چھوڑ دی، ہم نے اللہ نے جو ہمیں عقل دی وہ اس کا استعمال چھوڑ دیا، ہم نے غور و فکر ہم نے چھوڑ دیا، پیچھے رہ گئے ہم۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ اسی طرح میرے دوستو، یہ عقل کیسے استعمال ہو، یہ ہماری آنکھیں کیسے استعمال ہو، یہ ہمارے اعضاء کیسے استعمال ہو، یہ پیٹ ہے، یہ اس ٹنکی میں کیا ڈالنا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ڈالنا ہے ہمیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا ہے آپ کو کہ ہماری یہ باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، پھر کتاب اللہ نے بھیجی ہے، اس کتاب کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، اب کوئی پوچھتا ہے کہ جی اگر مشینری خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ گناہ کرنے سے یہ مشینری خراب ہو جاتی ہے، یہ جو باڈی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ مشینری خراب ہو جائے تو کیا کرو؟ تو بہت آسان علاج ہے، جس نے مشینری بنائی ہے، جس نے یہ باڈی بنائی ہے، اس کے در پہ چلے جاؤ، اس کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اے اللہ ہم نے آپ نے جو باڈی بنائی تھی ہمارے جسم کو، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے خراب کر دیا ہے، سیاہ کر دیا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اللہ اس مشینری کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا، جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو وضو کرتے ہیں پہلے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو جو اس نے چہرے سے اپنی آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے دھونے سے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے، جو ہاتھ سے گناہ کیے وہ معاف، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے جو گناہ کیے معاف، جو وضو کرتا ہے اللہ پورے بدن سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ابھی تو مسجد میں آیا بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ باہر وضو ہی کر رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا کلمہ پڑھتا ہے وضو کے بعد۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھا، اللہ کہ جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس میں سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ابھی مسجد میں نہیں آیا، ابھی تو باہر ہے، پھر جب مسجد میں آتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے اس کی گفتگو شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کو جواب دیتے ہیں، پھر وہ رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، یہاں تک کہ تحیات میں بیٹھ جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے محقق عالم گزرے اور فرماتے ہیں جب یہ التحیات میں بیٹھتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ روحانی طور پر اس کی روح کو اللہ یہ روحانی معراج عطا فرماتے ہیں، تو اس کی روح کی پرواز ہوتی ہے، پھر اس کو حکم ہوتا ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرو، تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کہاں وہ گنہگار تھا، کہاں وہ فسق و فجور میں مبتلا تھا، کہاں اس نے اپنے گناہوں سے اپنے جسم کو سیاہ کیا تھا، وضو کر کے آیا، یہاں پہنچا، حکم ہوتا ہے اب درود و سلام پڑھو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو جواب ملتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. میرا ایک بندہ ہے جو بڑا گنہگار تھا, گناہوں کو چھوڑ کر میرے در پہ آیا, معافی مانگ رہا ہے, اپنے جسم کو پاک کرنا چاہتا ہے. فرشتوں میں اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں, فرشتوں کو شوق پیدا ہوتا ہے. یہ میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا, یہ کوئی افسانہ نہیں, یہ فرشتوں کو شوق پیدا ہوتا ہے. اے اللہ ہم اس انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کون سا ایسا انسان ہے اس کو اتنی تھوڑی سی مدت میں اتنا بڑا مقام مل گیا. اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتے ہیں, فرشتے نیچے آتے ہیں, کچھ دائیں بیٹھ جاتے ہیں, کچھ بائیں بیٹھ جاتے ہیں. یہ نماز پڑھ رہا ہے, حکم ہوتا ہے تو آیا تھا ہمارے در پر, دیکھو ہم نے تمہیں کہاں تک پہنچا دیا. فرشتے تم سے ملنے آئے ہیں, کہو السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. ادھر کے فرشتوں کو بھی سلام کرو, ادھر کے فرشتوں کو بھی سلام کرو. میرے دوستو, یہ اللہ کے یہاں جب انسان جاتا ہے اس کو یہ بتا, اللہ بڑا دینے والا ہے, اللہ بہت دینے والا ہے. یہ مت سمجھو ہم سیاہکار ہیں, گنہگار ہیں. اللہ سب کو دینے والا ہے. اللہ سے مانگو, خوب ڈٹ کر مانگو. تو بہرحال یہ جو باقی وقت ہے میں اسی پر سٹاپ کرتا ہوں. اس میں اللہ کے سامنے آپ سب مانگے, آج اللہ سے معافی مانگے اور خوب روئے اللہ کے سامنے, گناہوں کی معافی مانگے. آپ کے لیے سحری کا انتظام بھی یہاں کیا گیا ہے, تو انشاءاللہ یہ باقی وقت یہاں رہے, اور جو تہجد پڑھنی ہے وہ پڑھے, دعائیں کرے, استغفار کرے, اور سب کے لیے دعائیں مانگے. دعاؤں میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے, ہمارے ختم قرآن کو قبول فرمائے. اور آپ کی کوئی ایسی بات تو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے لیے بھی دعا کرے بھائی.